ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ سورہ نساء کی ابتدائی آیت، پہلی آیت کی کل ہم نے مختصر سی تشریح سماعت کی۔ مستدرک حاکم کے اندر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کے اندر 5 آیتیں ایسی ہیں جو مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر مال و دولت ہے ان سب سے زیادہ محبوب ہے۔ 5 آیتیں ایسی ہیں، ابن مسعود کہتے ہیں سورہ نساء میں، جن 5 آیتوں سے مجھے اتنی محبت ہے، اتنا لگاؤ ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی مال و دولت ہے ان سب سے زیادہ مجھے محبوب یہ 5 آیتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ذکر کری، جس ترتیب سے پہلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، جو کوئی نیکی کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے 2 گنا کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے خاص ثواب اور اجر اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان جب نیکی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو 2 گنا کر دیتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اور اللہ رب العالمین ذرے کے برابر بھی، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ کہتے ہیں کہ جب ہم دھوپ کے اندر ہوتے ہیں، ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں اور دھوپ کا موسم ہوتا ہے باہر، اور اجالدان سے کھڑکی سے ایک روشنی آتی ہے، اور اس روشنی کے اندر جو دھول اڑتی ہے باریک باریک جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، غور سے جب ہم دیکھتے ہیں اس دھول کے ذرے کو جو ہے ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر اس دھول کے ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ تو مزید احسان کرتا ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، کہ جو کوئی نیکی کرتا ہے اللہ اس کی نیکی کو ڈبل کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ پہلی آیت کریمہ۔ دوسری آیت کریمہ آیت نمبر 31، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، تو اللہ رب العالمین تمہارے چھوٹے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دے گا۔ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت اور بزرگی کی جگہ یعنی جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یعنی جو کبیرہ گناہ اللہ رب العالمین نے بتا دیے ہیں، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے انڈر لائن کیا اور جن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ خاص طور سے اللہ نے جن گناہوں پر وعید سنائی، حد جاری کی اللہ رب العالمین نے، اور جہنم کی دھمکی دی، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں کے اوپر عذاب کی دھمکی دی، جہنم کی دھمکی دی، قیامت کی ذلت اور رسوائی کا ذکر کیا، وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ تو وہ کبیرہ گناہ تقریباً 70 سے 72 گناہ ہیں۔ تو ان گناہوں سے اگر انسان بچے گا، اجتناب کرے گا، تو رب کہہ رہا ہے میں اس کے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف کر دوں گا اور اسے عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ تیسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ذکر کی ابن مسعود نے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، کہ اللہ رب العالمین شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، ہاں شرک کے علاوہ ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے چاہے گا جو گناہ معاف کر دے گا۔ تو یعنی اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے مغفرت کا، معافی کا ذکر کیا، گناہوں کو ختم کرنے کا ذکر کیا، لیکن یہاں دونوں چیز واضح ہیں۔ شرک کبھی معاف نہیں ہوگا اگر بغیر توبہ کے انسان مر جاتا ہے۔ ہاں شرک کے علاوہ جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ رب العالمین چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اسی طرح
چوتھی آیت کریمہ ابن مسعود نے تلاوت کی، آیت نمبر 43 ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ اے نبی یہ لوگ اگر آپ کے پاس گناہ کرنے کے بعد آ جائیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے استغفار کریں، پھر رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، رسول بھی استغفار کریں، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو یقیناً یہ لوگ اللہ کو معاف کرنے والا، مہربانی کرنے والا پاتے ہیں۔ یعنی یہاں بھی اللہ رب العالمین نے استغفار کا، معافی کا ذکر کیا کہ اے نبی جب یہ لوگ آپ کے پاس ظلم کر کے آئے، اور اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، لوگ آ کر اللہ کے نبی کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تھے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حد نافذ کیا کرتے تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے لیے مغفرت بھی کیا کرتے تھے۔ تو رب فرما رہا ہے اگر یہ گناہ کر لیں، ظلم کر لیں اپنی جانوں پر، پھر تمہارے پاس آ کے اقرار کریں اور قابل حد جرم ہو اور اللہ سے تائب ہو رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، تو آپ حد قائم کیجئے۔ آپ حد قائم کریں گے، پھر ان کے لیے استغفار کریں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ تیسری چوتھی آیت کریمہ بھی استغفار کے تعلق سے ہے۔ یہاں پر ایک وضاحت ضروری ہے، ایک عالم ہیں جن کا نام طارق جمیل ہے، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور اس کی تشریح میں ایک واقعہ بیان کیا، اور واقعہ یہ بیان کیا کہ ایک شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر آیا، آپ کے روضے پر آیا، اور آ کر اس نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں اور مانتا ہوں، اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر کے آئیں اے نبی اور آپ ان کے لیے معافی مانگے تو میں معاف کر دوں گا، تو اے اللہ کے نبی میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں مانتا ہوں، آپ مجھے اللہ سے معاف کروا دیجئے۔ اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی، پڑھنے کے بعد وہ پلٹ کر چلا گیا، جانے لگا۔ ایک شخص وہیں بیٹھا تھا، اس کو نیند آئی، اونگ آئی، اس کے خواب میں اللہ کے نبی آئے اور کہا کہ اس شخص سے کہہ دو اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین قانون بتا رہا ہے اے نبی اگر یہ قابل حد جرم کر کے آئیں، گناہ کر کے آئیں، تو آپ انہیں پاک کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے۔ اور یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قبر پر جا کر اگر تمہارے سے گناہ ہو جائے اللہ کے نبی سے معافی مانگو، اللہ کے نبی سے استغفار کرواؤ، یہ کھلا شرک ہے۔ پھر کہتے ہیں ہم تو شرک سے پاک ہے، ہماری جماعت شرک سے پاک ہے، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر بڑے بڑے نوٹنکیاں کی جاتی ہیں بیانوں کے اندر، اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، اللہ کی جو ہے تقدیس بیان کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی سے جا کر استغفار کرواؤ مرنے کے بعد۔ اور پھر دلیل یہ کہ بس نیند آئی اور اللہ کے نبی خواب میں آیا۔ ان کے خواب میں اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ نبی انتظار میں ہو، کبھی یہ سوئے میں اس کے خواب میں آؤں، اتنی اللہ کے نبی کی بے حرمتی۔ تو یہ جھوٹا خواب بیان کیا، جھوٹا واقعہ بیان کیا اور قرآن کے خلاف واقعہ بیان کیا۔ یہاں اللہ کے نبی جب موجود تھے اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ اب اگر کوئی زناکار اللہ کے نبی کے قبر پر جا کر کہے کہ میں زنا کر کے آؤں تو اللہ کے نبی اس پر حد قائم کیسے کریں گے بتائیے؟ اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں، یہ آپ کی توہین نہیں ہے، سراسر آپ کی توہین ہے۔ تو یہ جھوٹے واقعے اللہ کے نبی کی توہین بھی کرتے ہیں اور شرک کی دعوت بھی دیتے ہیں، قبر والوں سے فیض اٹھانے کی دعوت دیتے ہیں کھلم کھلا۔ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد 5ویں آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 110 سورہ نساء ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ بخشنے والا اور وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ تو یہ 5 آیت کریمہ کے اندر خاص طور سے استغفار کا ذکر ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا تذکرہ ہے۔ اور ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ مجھے دنیا جہاں کی دولت اگر مجھے دے دی جائے تو وہ میرے لیے کافی نہیں ہوگی،
اس کے عوض میں اگر یہ 5 آیتیں مجھے مل جائیں جس کے ذریعے سے مجھے خوشی پہنچی ہے، پوری دنیا کی دولت سے بھی ہمیں خوشی نہیں پہنچی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ابن مسعود کو ان آیتوں سے محبت تھی کہ ہم اگر گناہ کرتے ہیں اور رب سے معافی مانگتے ہیں، رب کہتا ہے میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین صبح کے وقت میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والے، رات میں گناہ کرنے والے توبہ کر لے، دن کے وقت اپنے ہاتھوں پھیلاتا ہے تاکہ صبح کے وقت میں جو ہے گناہ کرنے والے توبہ کر لے۔ یعنی ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارا رب ہمارے استغفار کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، جبکہ رب کو ضرورت ہے ہماری استغفار کی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سب کے سب مل کر ایک بدبخت کے دل کی طرح ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی عظمت میں، اس کی بزرگی میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم سب مل کر ایک متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی کبریائی میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ وہ رب جو سب سے بے نیاز ہے، ہماری استغفار کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے، دن کے گنہگار توبہ کر لیں، دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے، رات کے گنہگار توبہ کریں، حتیٰ تطلع الشمس من مغربها۔ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ یعنی مغرب سے سورج جب طلوع ہوگا، ابھی کہاں سے ہوتا ہے؟ ابھی مشرق سے ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، جہاں غروب ہوتا ہے وہاں سے سورج نکلے گا۔ تو جہاں غروب ہوتا ہے وہاں سے سورج جب نکلے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی توبہ کرنے والے کی توبہ، کسی ایمان لانے والے کا ایمان ایکسیپٹ نہیں ہوگا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بڑا ہی نازک مرحلہ ہے کہ ایک انسان اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ وہ رب جو معافی کو پسند کرتا ہے وہ معاف نہ کرے، کیوں؟ کیونکہ اس نے بھی کنڈیشن بنائی ہے، اس کے یہاں کنڈیشن ہے، کنڈیشن کے ساتھ اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ اللہ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن کہہ دیا اگر جان ہلک میں ہے پھر معافی مانگ رہے ہو، معاف نہیں کیے جاؤ گے۔ عام معافی کا اعلان کر دیا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا دوسری حدیث کے اندر کہ توبہ کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے دروازے کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ توبہ کا دروازہ اتنا بڑا دروازہ ہے، اتنا بڑا دروازہ ہے کہ اگر ایک گھڑ سوار اس کی چوڑائی میں چلے تو 70 سال اس کو لگ جائیں گے اس کو عبور کرتے کرتے۔ یہ توبہ کا دروازہ ہے۔ یعنی جب ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، تو یہ توبہ، یہ استغفار اللہ ایک دروازے کے ذریعے سے قبول کرتا ہے۔ اس دروازے میں سے ہو کر ہماری توبہ جاتی ہے جس کو توبہ کا دروازہ کہا گیا ہے، اور اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے کہ گھڑ سوار 70 سال بھی چلے تو اس کی لمبائی چوڑائی ختم نہ ہو۔ وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ جیسے نہیں ہم اگر حج پر جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم نماز کی اذان سے پہلے حرم میں داخل ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ گیٹ بند، انٹری نہیں ہوگی۔ رولز ہے، جب ان کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے، جب جتنے لوگوں کو آنا ہوتا ہے وہ آ چکے ہوتے ہیں، وہ گیٹ بند کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کتنا ہی اصرار کیجئے وہ آپ کو انٹری نہیں دیں گے، اب آپ باہر جا کے نماز پڑھیے۔ یہ ان کا رولز ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تمہاری توبہ کی انٹری ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے۔ مغرب سے سورج طلوع ہوگا، توبہ کی انٹری بند کر دی جائے گی، توبہ کا دروازہ اللہ رب العالمین کلوز کر دے گا۔ تو ہمیں چاہیے، یہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم اللہ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اس پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر آنسو بہائیں اور
آئندہ کے لیے عزم کریں کہ اللہ جس گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں وہ گناہ ہم زندگی میں دوبارہ نہیں کریں گے، تب ہماری استغفار سے ہمیں فائدہ ہوگا، تب ہماری استغفار اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی۔ وگرنہ ہم صرف زبان سے استغفر اللہ کہتے رہے اور ساتھ میں گناہ بھی چلتے رہے تو یہ حقیقی توبہ نہیں ہے۔ حقیقی توبہ یہی ہے، گناہ کیا، اس گناہ پر نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، آنسو بہائیں گے، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں گے، پھر اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف کر دے گا، اور معاف ہی نہیں کرے گا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان تمام گناہوں کو جو تم نے کیے ہیں نیکیوں کے اندر بدل دے گا۔ کتنا غفور الرحیم رب ہے۔ اگر ایک انسان کے کھاتے میں 1,00,000 2,00,000 10,00,000 50,00,000 1 کروڑ گناہ ہیں اور وہ سچے دل سے آج اللہ سے توبہ کرتا ہے، آج معافی مانگتا ہے، اپنے سارے گناہوں پہ اللہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو رب اس کے وہ سارے گناہ معاف کر کے ان تمام کی جگہ نیکیاں لکھنے کے لیے تیار ہے۔ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے ہمارا رب۔ جب ہم اسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، فاغفر لی، اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیری علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو وہ رب مسکرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے۔ جب وہ گناہ کرتا ہے اور اس رب سے معافی مانگتا ہے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ اس بندے کی استغفار پر مسکراتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین ہمیں قرآنی آیات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔